پیسے دو گیس لو، وفاق کا کی الیکٹرک کو ٹکا سا جواب، گیس کے لیے معاہدہ کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کا اعلان، کہا بلیک میل نہیں ہوں گے، پہلے بجلی چوروں پر قابو پائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ پر طنز، تنقید کو ڈرامے بازی قرار دے دیا۔ آپ لوگ اپنے وہ اس کو پیسے نہیں دے رہا، اس کو اس سے پیسے لے لیں اور سفر کراچی کے لوگ کریں۔ آپ اپنی طرف سے اسلام آباد میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا پیپل آف دا سٹی۔ اگر آپ نے گھومنا ہے آپ ہاتھ اٹھائیں، گیو دیز کمپنیز ٹو اس، اب اگلی ڈیل کرتے ہیں۔ میں فیڈرل گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ سے نہیں سنبھلتے، آپ ان کی جو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں مینجمنٹ ہے، آپ سے حکومت کو لے کے دیکھتا ہوں یہ کیسے نکالا۔ سندھ کے وڈے سائیں نے پھر مرکز کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سوئی سدرن اور کے الیکٹرک پر وفاق کا کنٹرول ہے، ادارے ہمارے ہاتھ میں دے سب ٹھیک کر دیں گے۔ کہا منافع آپ رکھے، صرف بورڈ آف گورننس میں مجھے بٹھا دیں، دیکھتا ہوں کون کام نہیں کرتا۔ ادارہ جو کے الیکٹرک کے نام سے اب اس وقت موجود ہے، ادارہ ایک مافیا اور اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنا ہوا ہے۔ چیف جسٹس صاحب اس کو نہیں سن رہے ہیں، ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عوام کی آواز دیکھیں۔ کے الیکٹرک مافیا بن چکا ہے، فرنس آئل کی قیمت کے بل وصول کیے جا رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان پھٹ پڑے، چیف جسٹس پاکستان سے نوٹس کی اپیل۔ کراچی پریس کلب کے سامنے جماعت اسلامی کا احتجاج، کے الیکٹرک کے خلاف پی ایس پی کا بھی احتجاج۔ بیسکلی اس شہر کے ساتھ ہوا یہ، جن لوگوں کو چوکیدار بنایا گیا اس شہر کی رکھوالی کے لیے، انہوں نے چوروں کے ساتھ مل کر اس شہر کو لوٹا ہے، تو اب چوکیدار بدلنے کی ضرورت ہے۔ کے الیکٹرک سالانہ 32 ارب روپے کما رہا ہے، 2012 سے 1 میگا واٹ کا بھی اضافہ نہیں کیا۔ مصطفیٰ کمال کی تنقید، کہا چوکیداروں نے چوروں سے مل کر کراچی کو لوٹا۔ آج نیوز کے پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو۔ کی نماز ضرور پڑھنا، کپڑے یہاں چینج کروے گا۔ جناب اسپیکر، ان ڈراموں سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن جیت جائیں۔ بھائی پچھلے 30 سالوں سے آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے جو کچھ نہیں کیا، 1 مہینے کے ڈرامے سے آپ کو الیکشن تو نہیں جیت سکتے۔ پانی کا بحران، سندھ اسمبلی میں سیف الدین کا دھرنا، اسپیکر ڈائس کے آگے چادر بچھا کر بیٹھ گئے۔ اسپیکر سے بھی دلچسپ مکالمہ، لائٹ اور دروازے بند ہونے کے باوجود نہ مانے، ویڈیو پیغامات سے حکومت کو للکارا۔ شمالی وزیرستان کے تاجروں کی ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملاقات، جائز مطالبات تسلیم کرنے کی یقین دہانی۔ اسلام آباد میں دھرنا ختم کر دیا۔ پولیٹیکل انتظامیہ سے مذاکرات کا اگلا دور 22 اپریل کو شمالی وزیرستان میں ہوگا۔ علی ظفر کے خلاف بھی می ٹو، مزید خواتین کا جنسی ہراساں کرنے کا الزام۔ ریحام خان اور عروہ حسین نے میشا شفیع کی حمایت کر دی۔ ماہرہ خان کہتی ہیں جب تک معاملے کو ہلکا لیں گے ایسے لوگ پلتے رہیں گے۔ علی ظفر پر الزامات، والدہ کا عدالت میں جواب دینے کا اعلان۔ اداکارہ مایا علی کہتی ہیں محافظ ہی عصمت کے لٹیرے بن گئے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں لڑکی سے پولیس اہلکاروں کا مبینہ ریپ، شہر میں ہڑتال، سب انسپیکٹر اور 3 اہلکار گرفتار۔ دوسری شادی کی اجازت کیوں نہیں دی؟ بورے والا میں ساس نے بہو پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، بری طرح جھلس گئی، اسپتال منتقل۔ وزیر اعظم کی برطانوی ہم منصب ٹریزا مے سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو۔ ٹریزا مے کا پاکستان سے تجارتی حجم بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ شہزادہ چارلز کے ساتھ بھی بیٹھک، کامن ویلتھ سمٹ پر مبارکباد۔ چین کا پھر بہترین دوست ہونے کا ثبوت، بھارتی وزیر اعظم پاکستان مخالف بیان پر کرارا جواب۔
کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ کو نہ صرف سراہنا چاہیے بلکہ تعاون بھی کرنا چاہیے. کہا دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کرنا ہوگا. خٹک صاحب نے فون کیا کہ ہم نے بلوچستان کے آدمی کو ووٹ دینا ہے. وہ یہی کرتے تھے کہ بس اوپر سے آرڈر ہے. اب اللہ جانے کہ اوپر کا مطلب عرش معلیٰ ہے یا کوئی اور جگہ ہے. اتحاد کی ہنڈیا بیت چوراہے پر پھوٹ گئی. سینٹ میں ہارس ریڈنگ. پرویز خٹک نے بلوچستان کے امیدوار کو ووٹ دینے کا کہا. پوچھا امیدوار کون؟ بولے معلوم نہیں، اوپر سے حکم آیا ہے. سراج الحق کا دعویٰ. سراج صاحب سادہ نہ بنے. 5 سال ان کی جماعت نے بھی مزے لوٹے ہیں اور آج انہوں نے ثابت کر دیا، اپنی وہ روایت کو برقرار رکھا ہے جو کہ آستینوں کے سانپ کی طرح ہوتا ہے. خرابی تھی تو 5 سال حکومت کے مزے کیوں لوٹے؟ شوکت یوسفزئی کا سوال. کہا جماعت اسلامی کے وزراء آستینوں کے سانپ نکلے. پشاور کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی قرار دے دیا. سینٹ میں ووٹ بیچنے کا الزام. پی ٹی آئی کا 20 ارکان کو شوکاز نوٹس. 15 دن میں تحریری جواب طلب. عمران نے پرویز خٹک کی سربراہی میں 6 رکنی انضباطی کمیٹی بھی قائم کر دی. کارکن بلے سے پی ٹی آئی والوں کی پٹائی کریں. اسفند یار ولی نے پھر چڑھائی کر دی. پرویز خٹک کو کٹ پتلی قرار دے دیا. کرپشن سے متعلق ٹی وی پر مناظرے کا چیلنج. ایم ایم اے کو اسلام نہیں اسلام آباد کی فکر ہے. 4 سدہ میں خطاب. نواز شریف اور مریم نواز کی احتساب. عدالت میں 7 روز کے لیے حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد. عدالت نے صرف 1 دن کی سماعت کے لیے استثناء دیا. نواز شریف نے اتوار کو وطن واپس آنے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں ایک ہی آدمی کو نااہل کیا گیا. وزراء کے کام وزراء کو ہی کرنے دیے جائیں. آج وزیر اعظم شاہد خاقان سے ملاقات ہوگی. لندن میں کلثوم نواز کی ریڈیو تھراپی کے بعد گھر واپس. نواز شریف اور خاندان کے دیگر افراد بھی اسپتال میں موجود. والدہ بہت کمزور ہو گئی ہیں، بغیر سہارے چل نہیں سکتی. مریم نواز کا ٹویٹ. عوام سے دعائے صحت کی اپیل کر دی. کیا پاکستان میں سارے سول سرونٹ چور ہیں؟ کیا سارے سیاستدان چور ہیں اور باقی سب ملائکہ ہیں؟ ملائکہ تو پھر کوئی بھی نہیں ہے. سعد رفیق کی پھر دھواں دھار تنقید. کیا تمام سول سرونٹس اور سیاستدان چور ہیں؟ کون سے جنات ہیں جو شکایتیں کرتے ہیں؟ اب تو جیل جاؤں گا، پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں. پیغام دے دیا. قوانین کو اپڈیٹ کرنا تو مکملہ کا کام ہے. ہم نے لاز کو اپڈیٹ نہیں کیا. ہماری جوڈیشری تو وقت آ گیا ہے کہ ڈیلیور کرنا پڑے. ملکی قوانین فرسودہ ہو چکے، مقننہ اصلاحات لائے. چیف جسٹس کا 4 سدہ میں خطاب. عوام کو انصاف نہیں مل رہا، سوال کا جواب اکیلے نہیں دے سکتا. مقدمات کے جلد حل کے لیے بار سے تجاویز مانگ لی. کسی کو سیلیوٹ کر سکتا تو آئی جی خیبر پختونخوا کو کرتا. چیف جسٹس کا خراج تحسین. 1769 افراد کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی. مولانا فضل الرحمان کا اسکواڈ واپس. راولپنڈی میں نواز شریف کی سرکاری سیکیورٹی بھی ہٹا دی گئی. سپریم کورٹ کے احکامات. کراچی میں آج رات ارکان اسمبلی سے سیکیورٹی واپس لے لی جائے گی. لاہور میں بھی پولیس نے فہرست بنانا شروع کر دی. پشاور میں 15,000 عطائی ڈاکٹرز کا انکشاف. چیف جسٹس برہم. آپ کی تنخواہ 5 لاکھ ہے، عطائیوں کے خلاف کیا کام کیا؟
چیئرمین ہیلتھ کمیشن سے سوال، صوبے میں نیم حکیموں کے کلینک 1 ہفتے میں بند کرانے کا حکم۔ اربوں روپے کے قرضہ معافی کیس سماعت کے لیے مقرر، چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 25 اپریل کو کیس سنے گا۔ محمد صفدر کی اپیل بھی سماعت کے لیے منظور۔ ٹارگٹ کلر رئیس مما سے تفتیش، JIT قائم، رینجرز کا نمائندہ بھی شامل، 12 مقدمات میں تفتیش کرے گی، نوٹیفیکیشن جاری، ٹیم 15 دن میں رپورٹ دے گی۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ 66 سال کے ہو گئے، سکھر کے آبائی علاقے میں تقریب، 60 پاؤنڈ کا کیک کاٹا گیا، لوک فنکاروں نے موسیقی کے سر بکھیرے۔ کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے انعام پر انعامات کی بارش، ویٹ لفٹرز کے لیے بھی رقوم کا اعلان۔